اور پھر حضور کے زمانے میں نہ ہونے کی بات ہے تو حضور کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا. تو اگر وہ بدعت تو سب سے بڑی بدعت تو خود ہے. بدعت کو ختم کرنا ہے تو زہر پی کے مر جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 12 ربیع الاول قریب ہے اور اس دن طرح طرح کے خرافات اور بدعات اور رسومات کو ہم نے جنم دے دیا. اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ ان بدعات اور رسومات کو ہم صحابہ کی زندگی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے اس کی دلیل دیتے ہیں، جبکہ یہ سارے دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں یہ بے سروپا ہوتے ہیں، ان دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. آئیے وہ سارے دلائل سنتے ہیں اور ان دلائل کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو سکے. ہمیں صرف لوگوں کو حق بات بتلانا ہے، لوگوں کو حق بات پہنچانا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے. امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے. ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا. نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے. بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جنمی ہوتا ہے. تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے. ان کا یہ دعویٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث درج کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ نماز پڑھنا نہ ہی قرآن سے ثابت ہے نہ ہی حدیث سے ثابت ہے. اگرچہ اچھا عمل ہے نماز کا پڑھنا، لیکن اور اس کام کو امام بخاری انجام دے رہے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بدعت ہوا. گویا کہ امام بخاری نے اس کو گڑھ لیا. اگر یہ صاحب تھوڑا اور پڑھ لیتے تو یہ بات ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جاتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے وہ کون سی نماز تھی، اور یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں کرتے لوگوں کو. امام بخاری جو نماز پڑھی، امام بخاری جو حدیث لکھنے سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے، اس کے خود امام بخاری نے اپنے الفاظ میں اس کو واضح کیا ہے. بخاری کی سب سے مقبول شرح جسے لکھا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں صفحہ نمبر 489 میں نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. صنفت کتابی، میں نے اس کتاب کو لکھا، الجامع فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں اس کتاب کو میں نے تصنیف کی. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وما دخلت فیہ حدیثا، کہ میں نے اس میں کوئی حدیث داخل نہیں کی، حتی استخرت اللہ تعالی، یہاں تک کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا، وصلیت رکعتین، اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ جو نماز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادا کر رہے ہیں، جسے آپ یہ کریں کہ امام بخاری نے یہ 2 رکعت اپنی جانب سے گھڑی تھی، یہ امام بخاری نے اپنی جانب سے نہیں بلکہ یہ جو نماز امام بخاری ادا کر رہے ہیں یہ استخارے کی نماز ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آگے اس کا نقل بھی کرتے ہیں. حدیث نمبر 7390، اس حدیث کے راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھایا کرتے تھے الاستخارۃ فی الامور کلھا، تمام معاملات میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ تمام معاملات میں چاہے وہ کوئی معاملات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی نماز اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اذ ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین،
من غیر الفریضتی ثم لیقل اللہم انی استخیرک. یہ لمبی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی کام کسی کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے مشورہ کرے اور یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی روایت ہے. تو جو نماز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے وہ اپنی جانب سے نہیں گڑھی تھی بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے اصحاب کو سکھایا تھا. یہ تو ان کی پہلی دلیل کا جواب ہوا. اب دوسری دلیل سنیں. وہ اہل حدیث ہو وہابی ہو سب کے مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے, لائٹ اور یہ سب بیسک چیز لگی ہوئی ہے. صحابہ کے دور میں اے سی تھا, لائٹ تھی, یہ الیکٹرانکس کی چیزیں تھی, یہ کیوں لگایا؟ پھر بدعت ڈکلیئر کر دو اس کو, پھر تم سب وہابی نہیں. ان کی دوسری دلیل اور یہ ان کو دلیل الزامی کے نام سے کہتے ہیں کہ اگر ہر وہ کام جو صحابہ اور حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے تو پھر آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں یا آپ جو قلم استعمال کرتے ہیں, جو پنکھا استعمال کرتے ہیں, جو چیزیں بھی آپ استعمال کرتے ہیں فی زماننا, چاہے وہ کار ہو, فلائٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ نے اسے کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا, تو یہ بھی تو ایک بدعت ہے. خود بدعت کے ارتکاب کرتے ہو. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے دلیل پیش کرتے ہیں, اصل ان کو بدعت کی صحیح تعریف معلوم نہیں ہے. بدعت کی تعریف یہی ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام, دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا جو صحابہ نے نہ کیا ہو, جو حضور نے نہ کیا ہو, اور اسے ضروری سمجھنا اور ضروری سمجھ کر اس کو انجام دینا اور نہ کرنے والوں پر نکیر کرنا, یہ بدعت ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے, چاہے اگر ہم فلائٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پنکھے کا استعمال کرتے ہیں یا مائک کا استعمال کرتے ہیں یا کیمرے کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ استعمال کرنا دین میں ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. یا جو کیمرہ استعمال نہیں کرتا ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے, پنکھا استعمال نہیں کرتا اس کو برا بھلا نہیں کہتے. تو بدعت کی صحیح تعریف ان کو معلوم ہی نہیں, اور جب بدعت کی صحیح تعریف معلوم نہیں تو اس طریقے سے یہ دلیل دیں گے ہی. تیسری دلیل ان کی یہ سنیں. نے اکثر دیکھا ہوگا بھی واٹس ایپ پہ کچھ چھٹ پئیے, کچھ غیر مقلد اہل حدیث اور دیوبندیوں کے نوزائیدہ بچے جو ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں, یہ لوگ ایک میسج چلاتے واٹس ایپ پہ, دیکھا ہوں گا اور آپ تک بھی آیا ہوں گا. وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں میلاد النبی 2 سال آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بعد 10 سال کی زندگی 10 بار میلاد النبی آئی حضور کی زندگی میں. ابو بکر کی زندگی میں 2 سال, فاروق اعظم کی زندگی میں 10 سال, عثمان غنی کی زندگی میں 12 سال, حضرت علی کی زندگی میں 4 سال, مگر کسی صحابی نے میلاد نہیں منائی. یہ آیا ہے کہ نہیں میسج, دیکھا ہے نا آپ نے؟ پہلے میں سوچتا تھا یہ لونڈوں کا کام ہے, بعد میں پتہ چلا نہیں, ان لونڈوں کے پیچھے ان کے کچھ بڑے چھپے ہوئے ہیں. اب اس میں سے ایک کو دیکھ لیجئے, یہ معراج ربانی وہی بات کہہ رہا. حضور نے منع کہاں کیا تھا یا صحابہ نے کہاں منع کیا کہ 12 ربیع الاول آئے تو جلوس نہ نکالنا, 12 ربیع الاول آئے تو ڈی جے نہ بجانا؟ یہ تو حضور نے منع نہیں کیا. تو ان جاہلوں کو کوئی بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس طریقے سے, جس طریقے سے تم جلوس نکالتے ہو, ڈی جے بجاتے ہو, ناچ گانا کرتے ہو, کیا حضور کے زمانے میں اس طریقے سے لوگ جلوس نکالا کرتے تھے؟ یا پھر صحابہ کے زمانے میں کوئی اس طریقے کا جلوس نکالا کرتا تھا؟ اگر صحابہ کو, خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ اس درخت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیت لوگوں سے لیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے تھے تبرکن, کوئی ناجائز کام نہیں کرتے تھے, بس جا کر بیٹھتے تھے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا اور کہا آنے والے وقت میں لوگ اس کو ضروری سمجھیں گے اور ایک نئی بدعت لوگوں میں شروع ہو جائے گی. اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدعت کا خاتمہ ہی کر دیا. اگر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جس طریقے سے تم ڈھول باجا کرتے ہو, جس طریقے سے تم ڈی جے بجاتے ہو, جس طریقے سے تم جلوس نکالتے ہو اور چراغاں کرتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو برداشت کرتے؟ ایک معمولی سے درخت کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے جسٹ بیٹھے تھے اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا. تو یہ کہنا کہ حضور نے منع کہاں کیا یا صحابہ نے منع کہاں کیا, یہ بے سر و پا والی بات ہو گئی. تیسری دلیل مفتی سلمان اظہری نے پیش کی کہ تم جو کہتے ہو کہ صحابہ کہاں مناتے تھے, تو صحابہ ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے. یہ ان کی بات سنیں, اس کے بعد پھر ان کا جواب دیتے ہیں. سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جا, صحابہ نے منایا تھا, تابعین نے منایا تھا, اولیاء نے منایا تھا, یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے.
جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں آز و شاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو، صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اے رسول آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں۔ یقین بالیقین مفتی سلمان اظہری لائق تعریف اور لائق قابل احترام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طریقے کے دلیل پیش کیے کہ صحابہ تو ہر روز میلاد منایا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ ہر روز میلاد منایا کرتے تھے تو جس طریقے سے صحابہ نے میلاد منایا اسی طریقے سے آپ بھی میلاد منائے۔ آپ کہیں گے اس وقت ڈی جے نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، اس وقت ڈی جے نہیں تھا تو اس وقت لوگ جلوس تو نکال سکتے تھے۔ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے حضور کے آخری زمانے میں۔ تو اگر 1,24,000 لوگ ایک ساتھ نکلتے مکہ کی گلیوں میں یا مدینے کے گلیوں میں تو کس طریقے سے لوگوں میں ایک رعب و دبدبہ بنتا؟ جلوس تو کم از کم نکال ہی سکتے تھے، لیکن صحابہ نے تو اس طریقے سے میلاد نہیں منایا۔ جس طریقے سے صحابہ نے میلاد منایا اس طریقے سے آپ بھی ملائیں، اس میں کسی طریقے کا اختلاف نہیں ہوگا۔ چوتھی دلیل ان کی یہ سنیں۔ اب پھر حضور کے زمانے میں نہ ہونے کی بات ہے تو حضور کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا، تو اگر وہ بدعت تو سب سے بڑی بدعت تو خود ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے تو زہر پی کے مر جا، بدعت ختم، زہر پی کر کے مر جا، بدعت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان سب کی سب سے بڑی جہالت، جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ جہالت دکھاتے ہیں۔ مگر ہمارے لیے الحمدللہ اگر ہم بات کریں نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی، ہم بات کریں نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کی، تو ان کا یہ کہنا کہ تم بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو تم بھی تو بدعت ہو، لہٰذا تم اپنے آپ کو پہلے ختم کرو، تم بھی تو بدعت ہو لہٰذا تم اپنے آپ کو پہلے ختم کرو۔ یہ سب سے بڑا جاہل اس مسلک کا ہے، اس سے بڑا جاہل اس مسلک میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسی دلیل کہ یار کوئی بھی احمق سے احمق انسان اس کو دلیل سمجھے گا ہی نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ تم بھی تو نہیں تھے، تو اس کو کوئی بدعت کی تعریف مت آئے کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اس کے بعد یہ خود سمجھ جائے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ انسان کا پیدا ہونا یا انسان کا بعد میں آنا، اسے دین کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ ہی اسے لوگ دین میں ضروری سمجھتے ہیں کہ تم پہلے کیوں آئے، بعد میں کیوں نہیں آئے، یا بعد میں کیوں آئے پہلے کیوں نہیں آئے۔ لوگ تو اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں، اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ تم بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں، تم بھی بدعت، تو یہ سب سے جہالت بھری والی دلیل ہے۔ ظلم بلائے ظلم یہ کہ یہ اب قرآن سے بھی اس چیز کو ثابت کرنے لگے۔ ایک صاحب سنی بردر کے نام سے ایک چینل ہے، وہ اس چیز کو قرآن سے پیش کر رہے تھے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان پیدا کر کے۔ تو احسان جب اللہ نے کیا تو اس کا شکر منانا کہاں سے جو ہے غلط ہوگا؟ ہم اگر جلوس نکالتے ہیں، ہم اگر ڈی جے بجاتے ہیں، ہم اگر رقص و سرور کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہم پر، ہم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں خوشی منا کر۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کا الفاظ استعمال کرنا گویا کہ صحابہ پر ایک الزام ہے، اور یہ اس طریقے کا الزام اس لیے ہے کہ کیا یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ آیتیں حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابی جو تھے، کیا اس آیت کا مطلب ان کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ شکر اس طریقے سے نہیں منایا سکتے تھے؟ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیرت جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سیرت کو اپناتے ہیں تو اس طریقے کے غلط کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ واقعتاً عاشق رسول ہیں تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے نبی کو محبوب تھا، جو آپ کے نبی لے کر آئے تھے، اس چیز کو آپ دنیا میں عام کریں، نہ کہ اس طریقے سے بری چیزوں کا فروغ دیں، روڈ جام کریں، گانا بجانا کریں، نقص و سرور کریں،
اور ایک طریقے سے پوری امت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. اس کا کوئی ثبوت نہ ہی قرآن سے ملتا ہے نہ ہی کوئی حدیث سے ملتا ہے، بلکہ مستحب درجے کے بھی اس کو نہیں، بلکہ مستحب کا بھی درجہ اسے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت و خرافات ہیں. البتہ کرنے کی جو چیزیں ہیں 12 ربیع الاول میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نوجوانوں تک پہنچائی جائے، آپ کی سیرت غیروں تک پہنچائی جائے، تاکہ آپ کی سیرت کو سن کر وہ آپ کی طرف مائل ہوں، نہ کہ ہم اپنے معاملات سے، اپنے عمل سے ان کو نبی سے متنفر کر دیں، ان کو نبی سے دور کرنے کا کام کریں. اگر ہم اس طریقے سے روڈ کو جام کریں گے، اس طریقے سے گانا بجانا ہوگا، اس طریقے سے جلوس نکالیں گے، عورتیں بھی ہوں گی، غیر محارم سے ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، تو یہ اسلام کو فروغ دینے والا نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہوگا. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.